شہر میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے تھے۔ چار دن تک بلوا ہوتا رہا، درجنوں لوگ جان سے گئے، بیسیوں لاپتہ اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اب قدرے سکون تھا، مگر ہر نفس دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ بالخصوص اجنبی کو کڑی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ فضا میں اتنا زہر گھول دیا گیا تھا کہ آدمی کو اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا۔ انہی حالات میں ایک رات میرا دوست بیمار پڑ گیا۔ میرے پاس اس کے گھر سے فون آیا کہ اسپتال پہنچیے۔ جلدی جلدی پہنچا تو معلوم ہوا کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اور کوئی پریشانی والی بات نہیں، اور اسے معمولی طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، نصف رات تک کھلی رہنے والی دکانیں بھی بند ہو چکی تھی۔ جاتی ہوئی سردی کی خنک ہوا میں قریبی پیڑوں کے پتوں کی سرسراہٹ بتا رہی تھی کہ شہر اس وقت کس قدر سکوت میں ہے۔ کہیں دور سے کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کی پراسراریت بڑھا رہی تھی۔ اسپتال میں آنے والے کسی مریض کی گاڑی کی آواز کبھی سناٹے میں نقب لگاتی تو کبھی برق رفتاری سے زوں کر کے کوئی گاڑی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جاتی، پھر وہی سناٹا راج کرتا۔ اگر یہ عام ماحول کی کوئی رات ہوتی تو شاید یہ خاموشی اتنی محسوس بھی نہ ہوتی، لیکن اب ماحول اور تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس خالی سڑک پر اکیلا میں بہت خوفزدہ تھا، کیونکہ کوئی رکشے والا جانے کی حامی بھی نہ بھرتا تھا۔ میں منہ مانگا کرایہ دینے کی بات کر کے انہیں منانے کی کوشش کرتا، مگر بے سود۔ میں ابھی پیدل ہی نکلنے کا سوچ رہا تھا کہ ایک دم سامنے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ کہاں جائیے گا؟ اس نے شیشہ نیچے کر کے مجھ سے پوچھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اپنا پتہ بتا دیا۔ شاید خوف ایسا تھا کہ میں جلدی میں فیصلہ ہی نہ کر پایا کہ اسے پتہ بتاؤں بھی یا نہیں۔ بیٹھ جائیے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے میرے لیے پچھلے دروازے کا لاک کھول دیا۔ کہنے کو میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، لیکن ذہن میں عجیب و غریب واہمے اور ہول اٹھنے لگے تھے کہ نہ جانے یہ مجھے کہاں لے جائے۔ دفعتاً میرے ذہن میں بلوے کے دوران اغوا ہونے والوں کے قصے گردش کرنے لگے۔ مارے خوف کے میرا حلق خشک ہو گیا۔ اگر اس نے کچھ بدماشی کی تو میں کس طرح اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں؟ اس نے اگر گاڑی کسی اجنبی راستے کی طرف موڑی تو میں چلتی گاڑی سے کس طرح اتر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جناب، شاید آپ کو یہیں اترنا تھا، اس نے عقبی شیشے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں ہڑبڑا گیا۔ میں نے سوچا حالات اچھے نہیں ہیں، میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اترتے ہوئے میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا نام بتایا، سنتوش۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سعد۔ مسافہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی بتی جلائی تو میں نے دیکھا کہ ونڈ اسکرین کے اندرونی حصے پر اوم لکھا ہوا تھا۔